نوجوانوں حبیب یمنی کہنے لگا کدے چن توڑ کے بکھا دیوں نبی کریم نے فرمایا او چن توڑیے اس ویلے رات نہیں دینے میرے نبی نے نہیں فرمایا صبح نہیں رات توڑاں گے رات نہیں صبح توڑاں گے فرمایا آجو چن توڑنے آؤ نوجوانوں سارے مکے دے کافی ٹر پہ ابو جہل دا چہرہ لٹ گیا حبیب کہنے لگا تینوں کی ہویا کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کہہ دیتا ہے انہیں توڑ دینا دے والی سارے کافرانوں لے کے وادی مینا دے اندر آگے نبی کریم نے اشارہ کی تا سورج غروب ہو گیا 14ویں رات دا چن سامنے آیا میرے نبی نے اشارہ کر کے چن دے 2 ٹکڑے کر دیتے نبی کریم نے چن دے ٹکڑے کیتے چنو چے آواز آئی کملی والے آج توڑن تے جوڑن دیا گلاں کر دینے انہوں کی پتہ ہوئے جدوں حلیمہ دے پنگوڑے جو انگلی ہلاندہ رہے ہیں ندیوں دوں تیرے اشاریاں تے نچدہ رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جدوں اسلام دا دعویٰ کیتا نا نبوت دا دعویٰ کیتا تے کلمہ پڑھن والے غریب لوگ سن حضرت بلال حبشی حضرت عمار بن یاسر حضرت بی بی سمیہ غریب لوگ کلمہ پڑھ رہے یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا کہ دین شروع بھی غریباں تو ہویا سی تے آخر چڑھائے بھی غریباں چی جائے گا امیرانو امارت مانے پر غریباں دا مان تے کملی والا ہے نا میرے آقا نے ایک دن عرض کی تھی یا اللہ میں محمد نو غریباں چا مسکینہ چا رکھ مسکینہ چا موت دے میں تے قیامت نو مسکینہ چی کھڑا کریں اور یار کہ اچھا منظر ہوئے گا قیامت نو جدو نبی نبیاں چا کھلوتے ہونگے ولی ولیاں چا کھلوتے ہونگے سخی سخیاں چا کھلوتے ہونگے حاجی حاجیاں چا کھلوتے ہونگے نمازی نمازیاں چا کھلوتے ہونگے متقی متقیاں چا کھلوتے ہونگے تے کملی والا غریباں چا کھلوتا ہوئے گا واہ غریبہ دا پاک کرنے والے میرا نبی غریبہ چو کھلوتا ہوئے گا عرض کی تھی یا اللہ میں محمد نو غریبہ چا رکھ غریبہ چا موت دے میں تے غریبہ چا قیامت نو کھڑا کری کلمہ پڑھنے والے غریب لوگ ابو جہل نو فکر تے ہے مگر تھوڑی کیوں کہ کلمہ غریب لوگ پڑھ رہے ہیں غلام لوگ پڑھ رہے مگر جس دن حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا نا ابو جہل دا لگ کے ٹوٹ گیا عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہن میں بلال نو کیویں مارا گا انہیں راتوں رات بیٹھ کے نہ تے خط لکھا یمن چودہ کہ یار سی جدہ نام سی حبیب یمنی خط جو کہنے لگا کہ جتنی جلدی ممکن ہوندہ مکے پہنچ حبیب یمنی صبح صبح مکے پہنچ گیا ابو جہل نے باہر مکے دو دا استقبال کیتا دو کنہ چو روئی دے کے کہنے لگا کہ جتنے دن مکے روے کنہ چو روئی نہ نکالی حبیب کہنے لگا وجہ کیے کہنے لگا وجہ تینوں حویلی چل کے دسا گے ابو جہل حبیب نے ہن حویلی لے کے آیا حویلی چون مکے دے سارے بڑے بڑے چودری ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف صفوان بن امیہ یہ سارے بڑے بڑے کافران دے چودری تے تاجر بیٹھے آکے حبیب بھی بیٹھ گیا ابو جہل نو کہنے لگا میں نو اتنی اجلت اتنی جلدی چ کیوں بلائے ابو جہل کہنے لگا یار یاران دے کم ہوندے نے تو میرا تجارت دا بچپن دا یار ہے میں ایک پریشانی بچہ میرے پریشانی حل کر کہنے لگا دوسو کہنے لگا ساڑھے مکے چے ایک نوجوان ہے تے نام یوں دا محمد حبیب نام سن کے کہنے لگا نام تو بڑا سن ہے ابو جہل کہنے لگا پوری غلط سن کہنے لگا 40 سال محمد نے ساڑھے چے گزارے نے اتنے سونے گزارے نے کہ اسی انہوں صادق تے امین کہہ کے پکارنے ہیں مگر جو ہی 40 سال گزرے محمد عجیب گلہ کرن لگ پہ حبیب نے پوچھا گلہ کی کر دینے کہنے لگا وہ کہہ دینے کہ میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا جڑے کعبے چے 360 بت نے اس سارے جھوٹے نے ایک رب سچ ہے جڑا نظر ہی نہیں آؤں وہ کہہ دینے کہ انسان نے مر کے دوبارہ زندہ ہونا ایک قیامت دا دینا ہونا تو اس رب نو عملان دا حساب کتاب بھی دینا ہے ابو جہل کہنے لگا حبیب تو سیانہ بندہ میں نے سچی دس جڑا بندہ مر کے مٹی چ مل جائے وہ دوبارہ زندہ ہو کے میں سکتا ہے حبیب بڑا سیانہ سی کہنے لگا جے سچی پوچھے تے گل محمد ٹھیک ہی کہندے رہے ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے میں تے حبیب کہنے لگا تو جھلیا سمجھدا نہیں جڑا رب بندے نو پہلی بار بنا سکتا ہے وہ دوجی بار نہیں بنا سکتا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم اللہ فرماتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى
اللہ فرماتا زمین چو بنا کے زمین چی ملا کے تینوں پھر زمین چو بنا لو تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو اجے تے 12:30 ہوئے نے اس ویلے تے ساڑیاں سنیاں دیا محفلاں شروع ہوں دیا نے میں نے انجی لگے جو میں محفل ہونا شروع ہوئی حبیب ابو جہل نو کہنے لگا تینوں تکلیف کی ہے مسئلہ کی یہ محمد نہ ابو جہل کہنے لگا تینوں پتہ ہے کہ میری بت بنامہ دی فیکٹری ہے ملک یمن ملک شام عراق ایران ارد گرد سارے ملکاں وچ میری فیکٹری دے بنائے بت بک دے تے جے محمد دے آخر رب انہوں من لئیے جڑا نظر بھی نہیں آؤں تے ہر جگہ موجود بھی ہے تے میرا تے کاروبار ہو گیا بند تے میری تے چودر گئی ابو جہل کہنے لگا کہ تیری مہربانی تینوں بلایا محمد نو کوئی سمجھا کے جا تے انج دیاں گلا نہ کرے ساڑی تے محمد دی ڈیل کرا دے کدے کدے وہ ساڑے بوتاں دی پوجا کر لوے کدے کدے اسے وہ دی خدا دی عبادت کر لواں گے انہوں کہ رل مل کے کم چلا لئیے اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین اللہ فرمایا محبوب انہاں نو کہہ دیو تو اڈا دین تو ہاڑے واسطے تے ساڑا دین ساڑے واسطے حبیب یمنی کہنے لگا میرے ذمہ کم کیے ابو جہل کہنے لگا میں سنے آئے کہ تو حکیم ہے بڑا سیانہ حکیم ہے تو انج کر کے محمد نے چیک کر کے انج دیا گلہ کیوں کر دینے وہ واقعی نبی نہیں یا کوئی مسئلہ ہے اگر تے حکیم ہے تو انہوں نے کوئی دوائی دیکھ کے تے میرا مسئلہ حل ہو جائے تے یہ حکیم مینال تے حکمت نہ کام نہ چلے تے سنیا تو دم بھی کر لینے محمد نے دم کر ایک کو پہلا دم کرنی آیا ایک پہلے بھی آیا سی او دا نام سی زماد عرب دے اندر جنہوں جن چمڑ جاندہ سی نا تے او زماد کو لے جاندے سن او دم کردہ سی جن نکل جاندہ سی زماد نو ابو جہل نے میرے نبی نو دم کرن لی بلایا زماد آکے میرے نبی دے سامنے بیٹھا اجے او بیٹھا او شروع نہیں ہویا حضور شروع ہو گئے نبی کریم علیہ السلام پڑھن لگے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ حضور نے اینا پڑھیا کہ او جڑا دم کرنا آیا سی نا وہ بے دم ہو گیا تے کہنے لگا دوسری باری پڑھیا جے نبی پاک نے دوسری باری پڑھیا کہنے لگا ایک باری اور پڑھیا جے تیسری باری پڑھیا تے کہنے لگا ہون کلمہ پڑھایا جے وہ جڑا دم کرنا سی وہ بے دم ہی نبی پاک دا بے دام ہی دام لگا جاوے غلام ہو گیا دام دا مطلب غلام ابو جہل کہنے لگا یا تے دم کرتے جی دم نہ بھی کام نہ چلے تے پر یادہ بندہ ہے ساڑی کو محمد نہ ڈیل کرا حبیب کہنے لگا تے گل ہی کوئی نہیں آج میں تیری پریشانی دور کر جانی انج دے میں بڑے مسئلے حل کیتے ابو جہل کہنے لگا پھر جلدی کر حبیب کہنے لگا پھر محمد نو بلاؤ توجہ میرے والے محمد نو بلاؤ ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کریں گا کی کہنے لگا کرنا کی حکیم بندہ محمد نے آنا ہے تے میں اس طرح کر کے محمد دی نبض دے ہاتھ رکھنا ہے تے ہاتھ پکڑنا ہے تے میں نے پتہ چل جانا مسئلہ کی میں دوائی دینی تے تیری پریشانی دور ہو جانی ابو جہل کہنے لگا نانا دا ہاتھ پڑھ لیے کل مک جاندی حبیب کہنے لگا بجا کیے کہنے لگا آئی تے بجائے او جی دا ہاتھ پھڑ لیندے او دا ہاتھ رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دے ید اللہ فوق ایدیہم او تے ہاتھ پھڑ کے رب نو پھڑا دیندا ہے تھوڑا حولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہ چکے ہو مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے اچھا بولو موتی علی سرکار اچھا بولو سبحان میں نے نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں جدی امی نے دس کے بھیجے نا کہ تو پلے آئی حضور دے لنگر تے او سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آج گلا خراب ہوئے لوگ پچھن گلے نو کی ہویا اکھی احمد بجران نے محفل کرائی میں سبحان اللہ کہندا رہا
ابو جہل کہنے لگا نا 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 دا ہاتھ نہ پکڑی نہیں تے گل مک جانی ہے حبیب کہنے لگا اچھا کہنے لگا چلو پھر محمد نے بلاؤ تے صحیح کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کریں گا کی کہنے لگا کرنا کی یہ ہاتھ میں پڑھنا ہی نہیں نا پر جدو محمد نے آکے میرے قریب بیٹھنا نا تے میں دو چار گلہ محمد نہ کرنی ہے تے میں نو گلہ تو پتہ لگ جانا دماغی توازن کی میں دا میں دوائی دینی تے تیری پریشانی ختم ہو جانی ہے ابو جہل کہنے لگا نانا دی گل سن لیے گل مک جاندی کہنے لگا بجا کی ہے کہنے لگا آئی تے بجائے ایڈا مٹھا بول دائی گلہ گلہ جی پتھرا تو کلمے پڑھا لیندہ کہنے لگا دینا گل نہ کرنی نہیں تے وہ گلہ گلہ جی پتھرا تو کلمے انہیں ایک کہندے نے پڑھ دے ہوتے جب پڑھ دے ماں تو سی آنکھو سبحان اللہ ہاتھ چکو جڑا میرے نہ مل کے پڑے گا ابو جہل کہنے لگا دینا گل نہ کری کیونکہ وہ پتھران تو کلمے پڑا جان دائے تے سکیاں کھجورا اگا جان دائے وہ پتھران تو کلمے پڑا جان دائے تے سکیاں کھجورا اگا جان دائے اوڈ بیڑے ترا جان دائے اوڈ بیڑے ترا جان دائے اوڈ ترا جان دائے اوڈ بیڑے ترا جان دائے اوڈ بیڑے ترا جان دائے اوڈ بیڑے ترا جان دائے اوڈ ترا جان دائے اوڈ بیڑے ترا جان دائے اوڈ بیڑے ترا جان دائے اوڈ بیڑے ترا جان دائے تے گنگیاں کی گلہ کرا جان دائے او گنگیاں کی گلہ کرا جان دائے او پتھران تو گلے جدا کی دا میرے عقیدے نہ رال دے ہاتھ چوکے بلند آواز نال مل کے سارے پڑھئے او پتھران گلے کرا جان دائے تے سکیاں کھجوران جان دائے ابو جہل کہنے لگا نا نا گل نہ کریں نہیں تے گل مک جانی کہنے لگا اجے کل میں 6 کینکریاں لے کے گیا تھا تے میں محمد نے پوچھا جے میری مٹھی وچ دسیں کی ہے تے میں تینوں نبی مان جاواں جے نبی ہیں تے 10 مٹھی چ کی ہے جے نبی ہیں تے 10 مٹھی چ کی ہے اج جڑا کلمہ پڑھ کے کہندے نا نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا انہوں کہے جھلے ابو جہل کو کو جو سکھ لے انہاں تے انہوں بھی پتا سی کہ نبی دس لیندہ مٹھی چکی ہے کہنے لگا جے بھئی سوال دے ویچی جواب ہے کہنے لگا جے نبی ہیں تے 10 مٹھی ویچ کی ہے نبی پاک مسکرا کے فرمایا آقا دی نبوت ہوئی کہ میں 10 مٹھی چکی ہے کہنے لگا پھر نبوت کی ہے فرمایا نبوت ہے کہ مٹھی والا بول کے دسے میں کون ہوں ابو جہل کہنے لگا جو مٹھی چیو تے بول دا ہی نہیں مسکرا کے سید عالم نے فرمایا اللہ پھر اج پہ بول دا ہی
حبیب کہنے لگا ابو جہل کہنے لگا حبیب تینوں کی دساں یار پھر میں جدو مٹھی کان نہ لگائی نا تے ہاتھ میرا مٹھی میری کنکریاں میرا قبضہ میرا تے کلمہ محمد دا پڑھ کے کنکریاں منوں ہی پیاں پوچھ دیا سن ہے تے ایسے بھی پتھریاں پر تو ہو رہے کہ میں دا پتھر ہے اور تینوں محمد دی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے اور تو کیویں دا پتھر ہے اور تینوں محمد دی سمجھ ہی نہیں آ رہی اوے تو کیویں دا پتھر ہے اور تینوں محمد دی سمجھ نہیں آ رہی حبیب نو کہہ لگا نہ گل نہ کری نہیں تے گل مک جانی ہاں حبیب کہہ لگا چلو ٹھیک ہے پر ایک باری محمد نو بلاؤ تے صحیح کہنے لگا بلا تے دے میں کریں گا کی کہنے لگا گل تے میں کرنی کوئی نہیں تے ہاتھ پکڑنا کوئی نہیں بس انہیں کہ جدو محمد نے او دروازے تو اندر آنا نا تے میں اکھ وچ اکھ پا کے محمد دی اکھ دا کلر وکھنا ہے اس رنگ تو میں نے پتہ لگ جانا مسئلہ کی ہے تے تیری گل بس ختم ہو جانی پریشانی ابو جہل کہنے لگا نا دی اکھ وچ ویکھ لیے گل مک جاندی ہے حبیب کہنے لگا ہون کی ہویا کہنے لگا جلیا تینوں نہیں پتا بلال نے کباریو دی اکھ چ ویکھے آئی انہیں جدی مستی چرندہ مار مار کے پوچھنا بلال دس محمد دا دامن چھڑنا کہ نہیں چھڑنا کہ بلال مارا کھا کے ہس کے کہندہ نا چھڑا کی کرے گا نہ کہنا تیری جان کڑ دے گا کہ بلال کہندہ کڑ دے میری جان کڑ دے جے محمد ایمان ہی نہ رہا میں رب دی جان کی کرنی کہنے لگا اکھچ نہ ویکھی تینوں نہیں پتا ایڈیاں سونیاں او دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے کہنے لگا پھر جو کہندہ پھریں گا کہ اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے کہنے لگا ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں او دے ہاتھے چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں کہنے لگا او دی آنکھیں چ نہ ویکھی او دی آنکھیں چ او دے ہاتھے چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں تے جے آکھاں تے میں جو کہہ لینا دو نین کٹورے نے بھائی دو نین کٹورے نے اے سرما تغادہ مزاق دے ڈورے نے اے سرما تغادہ مزاق دے ڈورے نے تے جے حضرت مولانا محمد یار فریدی دی زبان چاکھا ویسے تے ساری تقریر پھر اکھ تے ہی ہو جانی ہے جب میں در ٹور پہ آنا تے مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دو ابرو یار دے خمدار وہوا دو ابرو یار دے خمدار وہوا شاعر لوگ جڑے ہوندے نا شاعر او تشبیہات دیوان چ بڑے ماہر ہوندے نے او ظلف ویکھن تے کہندے نے ظلف انج میں جویں کالی گھٹا ہے اکھ ویکھن تے کہندے نے انج جویں چشمے آہو جویں ہرن دی اکھ پلک ویکھن تے کہندے نے میرے یار دیاں پلکاں تے اے جڑے ابرو نے نا او انج جویں تلوار ہے ہونٹ ویکھن تے کہندے نے میرے یار دے ہونٹ انج نے جویں گلاب دی پنکھڑی ہے گردن دی تشبیح دیون تے انج کہندے نے جویں سراہی ہے نا یعنی کہ شاعر تشبیحات دیون چ ماہر ہوندے نا قرآن چ بھی اللہ تشبیحاں دیتی ہے نا والضحیٰ واللیل اذا سجا فرما چڑھ دے دن ورگا مکھ خالی رات ورگی ظلف ہن مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ حضور دے جڑے ابرو نے نا
انہاں دی مثال تے تشبیہ کی دے رہے سنو آپ ارشاد فرماندے نے دو ابرو یار دے خمدار بہوا دو ابرو یار دے خمدار بہوا تکھی تلوار جوہر دار بہوا دو ابرو یار دے آئے خمدار بہوا ہون بولو سبحان اللہ اجے تے میں شروع ہویا تے ٹائم ہو گیا بس میں تے ورنہ جب شروع ہی ہویا سا سچی باتیں وے بس نبی کریم علیہ السلام پیغام بھیجو بلاؤ آکھیا کی کریں گا کہنے لگا ہاتھ نہیں پکڑنا جی ہاتھ پھڑنا نہیں گل کرنی نہیں آنکھیں چ وکھنا نہیں تے کہنے لگا پھر کریں گا کی کہنے لگا بس اے محمد نے جا کے جدو میرے کول بیٹھنا نا تے میں انج کر کے نا ایک واری تے محمد دی مہک سنگنی اس مہک تو پتہ لگ جانا مسئلہ کی میں دوائی دینی تے تیری پریشانی مک جانی ابو جال اٹھ کے مکے دے چودریاں نو کہنے لگا انہوں کوئی سمجھاؤ حبیب نے آکھیا ہون کی ہوئے ہے کہنے لگا جھلیا انہوں سنگن دی لوڑ بھی کھیڑی ہے اتے مکے دی جڑی گلی چو گزر جاوے 8 دن خوشبو آئیں او دیاں رہتی آئے میں تیرے حسن تو صدقے سونے آئے حبیب اٹھ کے ٹور پہ انہیں آکھا پھر میں چلنا منوں کیوں بلایا سی چودریاں پکڑ کے بٹھایا تو ابو جال نے کیا ایک بار تے محمد نو بلانا ہی پوے گا الغرض پیغام بھیجیا ذرا ابو جال دی حویلی آؤ حضور آگے ابو جال کہہ لگا خبردار محمد دے آئیں کو اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے ادب نہیں کرنا جب محمد دا کوئی اٹھ کے نہ کھلوے اللہ فرمائے جبریل جی مولا اخی ایک اندرے یار آوے تے اٹھنا نہیں اللہ نے عرض کی تھی یا اللہ حکم کیے اللہ فرمائے فرشتے لے جا آپ بھی چلا جا ایک ایک چودری دے سر تے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دے آپ تو ابو جال دے سر تے کھلو جا یا اللہ کرنا کیے فرمایا کہ اندر اٹھنا نہیں جو ہی میرا یار حویلی جو پہلا قدم رکھے نا تے انہاں نو کرنا تو پھڑ کے نا سارے چودریوں نو کھڑا کر دیں جڑا میرے یار دا دب انج نہ کرے گا اسی انج کرا لو مانگے ان فرشتے آگے تے چودریاں دے کنہ تے کھلو گے ادھر میرے نبی خرامہ آئے حضرت صدیق اکبر ناتے اماں خدیجہ پیچھے حضور دی راکھی کر دیں آ رہی ہیں جب حضور نے پہلا ہی قدم رکھا نا حویلی تے ابو جال کہنے لگا اٹھے کوئی نہ پر جدو میرے نبی حویلی دے اندر آئے نا تے سارے تو پہلے ابو جال اٹھ کے کھلو گیا او دے والوے کے سارے چودری اٹھ کے کھلو گے میرے نبی خرامہ ٹورے آ کے اپنی مسنتے آ کے بہ گئے حضور نے اشارہ کر کے فرمایا بہ جو سارے بہ گئے ابو جال اجے بھی کھڑا نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا چل تو بھی بہ جا جبریل نے کان چھوڑے تے ابو جال ڈگیا نا تے حبیب کونی مار کے کہندہ تینوں کی ہویا کہنے لگا پتہ نہیں لگا بنی کی پتہ ہی نہیں لگیا کی بنی ہون میرے آقا بیٹھ گئے حضور نے فرمایا میں نے کیوں بلایا حبیب کہہ لگا میں بلایا حضور نے فرمایا کیوں کہہ لگا تو ہڈا دعویٰ کی یہ فرمایا میں اللہ دا آخری نبیان تے او وحدہ لا شریک ہے کہہ لگا کہ اگر تو ہڈا نبوت دا دعوی تے میں 2 سوال کرانگا اگر تسی جواب دے دے وہ تے میں تو انہوں نبی تسلیم کر لوانگا نبی کریم نے فرمایا سوال کرو کہنے لگا میری ایک شرط ہے فرمایا شرط بھی سناؤ کہنے لگا پہلا سوال میں کروں گا جواب تسی دیو گے پر شرط ہے کہ دوسرا سوال بھی تسی دسو گے میں کی پوچھنا ہے تو جواب بھی تسی دیو گے میرے نبی نے فرمایا سانو منظور ہے پہلا سوال کرو نوجوانوں حبیبی امنی کہنے لگا کدے چن توڑ کے بکھا دیوں نبی کریم نے فرمایا او چن توڑی ہے
اس ویلے رات نہیں دینے میرے نبی نے نہیں فرمایا صبح نہیں رات توڑا گے رات نہیں صبح توڑا گے فرمایا آجو چند توڑنے آؤ نوجوان سارے مکے دے کافی ٹر پہ ابو جہل دا چہرہ لٹک گیا حبیب کہنے لگا تینوں کی ہویا کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کہہ دیتا ہے انہیں توڑ دینا دے والی سارے کافرانوں لے آئے کہ وادی مینا دی اندر آگے نبی کریم نے اشارہ کی تا سورج غروب ہو گیا 14ویں رات دا چند سامنے آیا میرے نبی نے اشارہ کر کے چند دے 2 ٹکڑے کر دیتے نبی کریم نے چند دے ٹکڑے کیتے چانو چے آواز آئی کملی والے آج توڑن تے جوڑن دیا گلاں کر دینے انہوں کی پتہ بے جدوں حلیمہ دے پنگوڑے جو انگلی ہلاندہ رہے ہیں ندیوں دوں تیرے اشاریاں تے نچدہ رہے ہیں نبی کریم نے چند توڑ کے جوڑے آؤ حبیب نے فرمایا دوسرے سوال دیواری کہنے لگا سوال بھی دسو جواب بھی دے آؤ میرے آقا نے فرمایا تیرا سوال ہے بے یمن سے تیری ایک بیٹی ہے تینوں اپنی بیٹی نل بڑا پیار ہے تیری بیٹی اکھا تو نبی نہیں ہے کنا تو ڈوری ہے زبان دی گونگی ہے ہتھا پیران دی مزور ہے تیرا خیال ہے اللہ تیری بیٹی نو شفا دے بے فرمایا جا حبیب اللہ نے تیری بیٹی نو شفا دے دیتی آؤ حبیب نے کلمہ پڑھیا ابو جہل پوچھ دا کی ہویا کہن لگا جڑا مکے بہ کے یمن دیاں سچیاں دس دے او فرشاں تے بہ کے عرشاں دیاں بھی سچیاں دس دے حبیب کلمہ پڑھ کے یمن آیا انہیں دروازہ کھڑکایا بیٹی دی آواز آئی بابا میں پیو نہیں ہوں بیٹی نالے دروازہ کھلیا نالے محمد کلمہ پڑھ دیا سینے لا کے کہنے لگا بیٹی یہ شفا ماں کی میں ملیاں کلمہ کی میں پڑھایا کہنے لگی بابا ایک بلیل ظلفاں والا آیا انہیں ہاتھ پھیریا شفا ماں مل گئیاں انہیں آکھا تیرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا بیٹی آخری نبیاں تو بھی پڑھ لیں کہنے لگی بابا بڑے نصیباں والیاں تاب کہنے لگا میں تیرے نالوں بہتا نصیباں والا نہ نبی نو بے کے کلمہ پڑھ کے آیا کہنے لگی بابا میں تیرے نالوں بہتی نصیباں والیاں تو تے جا کے پڑھ کے آیا ہے میں نو آ کے پڑھا کے گئے تو جا کے پڑھے میں نو آ کے پڑھا گئے نے حبیب نے پھر اتھے ہی کھلو کے مکے وال چہرہ کیتا تے کہنے لگا واہ واہ شان محمد تیرے واہ واہ رتبے تیرے بیٹھا وچ مکے دے ہومیں ہاتھ یمن وچ پھیرے تو انا ارسلنا کا شاہدہ میرا نبی ہر جگہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے بیٹھا پاویں مکے وچ ہووے ہاتھ یمن وچ پھیرے آج ترجمہ انا ارسلنا کا شاہدہ دا تو ایک کہہ رہے نے جی وہ بھی وسا اے بھی کہہ رہے نے ایک شیر تے اے بھی کہہ رہے نے ایک ایک تنہ دا جی ایک کہندے نے میاں محمد بخش دا شیر ایک کہندے نے مصطفیٰ دہائیاں پہ گئیاں 2-3 سنانے لو جی کہندے نے 2-3 سنانے کیونکہ انہ دا کی جا تے ایک کہندے نے پڑھ دیو صدا و صدا روے پڑھئے سارے بھائی امینو کہندے پڑھی جاؤ تے آپ تو سبحان اللہ بنی آخر یہ بڑے سیانے نے مولوی کھنگورا مارے تے نال دے نو کونی مار کے کہندے نے مولوی گئے تے ازی آکے سبحان اللہ کو تے دل جی کر لیندے نے سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا تو سلطان تو سلطان حسن دی نگیری راج سلامت تیرا پردیسی آیا ترس کریم
کچھ میرا تے عشق جنا دی ہڈی رچیا اتے ٹر گئے اپنی ٹورے غیروں دی گل او نہیں سنے دے کانے اونا دے ڈورے اے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے ایک کھنڈ دیتی جدیا ماراؤں اے باپ مرے پھر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماواں باج محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی تے باغاں دے وچ ہریل توتا پھردا ڈالی ڈالی کہ جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی تو بھائی ایک اندر نے مصطفیٰ دہائیاں پہ گئی ہیں کیڑا کیڑا ماندہ کہ واقعی مصطفیٰ دہائیوں پہ انہیں ایتھا یاد رکھے مل کے سارے میرے نال پڑھئے مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں رب کے سجدے خدایاں پہ گئیاں اور تو جنا دی کٹھڑی چک کے تر پیوں حق دی راتے پھر امائیاں پہ گئیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں رب کے سجدے خدایاں پہ گئیاں اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری لو قبول فرمائے